بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ 110 نیوز کی خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان حافظ واصف علی، اور آج ہمارے خصوصی مہمان ہیں، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، سربراہ جماعت الصفا پاکستان برسٹر پیر سید وسیم الحسن شاہ صاحب نقوی۔ شاہ صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمارے چینل کے لیے وقت نکالا۔ شاہی صاحب سے پہلا جو سوال ہے میں آپ سے کروں گا آپ کی تعلیمی قابلیت کے بارے میں۔ ابتدائی تعلیم تو یقیناً آپ نے حافظ آباد سے ہی جو ہے وہ کی ہے، اور خصوصی جو ہے اس کے علاوہ آپ نے اعلیٰ تعلیم کن کن اداروں سے کی، اور کیا کیا آپ کا کیسا تعلیمی سفر رہا، ذرا اس کے بارے میں ہمارے سامعین کو بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شکریہ حافظ واصف صاحب اور 110 کی ساری ٹیم کو، بڑا اچھے سٹینڈرڈ کے ساتھ یہ آپ نے سارا شروع کیا۔ آئی کانگریچولیٹ ٹو یو اینڈ یور آل ٹیم ود ایون دا کیمرہ مین اینڈ ایوری باڈی۔ سو میری ابتدائی تعلیم حافظ آباد سے ہی ہے۔ یہاں سے میں نے بجلی محلہ میں گورنمنٹ پرائمری اسکول سے میں نے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 سے میں نے میٹریکولیشن کی، دین ڈی کام کیا، اور دین پھر میں چلا گیا لاہور میں اپنے تعلیمی سلسلے میں۔ ایف سی کالج سے دین میں نے گریجویشن کی، اور گریجویشن کے بعد پھر میں نے لاء میں ایڈمیشن لیا، لاء کیا، پھر اس کے بعد میں نے پریکٹس شروع کی، اور اس کے ساتھ یہ میری دنیاوی تعلیم تھی۔ اور پھر میں لنڈن چلا گیا، وہاں سے میں نے LLM کیا، اور اس کا BBC میں میں نے ایڈمیشن لیا۔ تو اس دینی تعلیم بھی میں نے اپنے جامعہ حسینیہ سے الحمدللہ شروع کی، اور جب میں لاہور ایف سی کالج میں تھا تو جامعہ نعیمیہ میں مفتی عبداللطیف صاحب ہوتے تھے، علامہ ڈاکٹر سرفراز نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ان کی ڈیوٹی لگائی، وہ مجھے پڑھاتے رہے۔ پھر جب میں وہاں سے شفٹ ہوا ماڈل ٹاؤن کی طرف، تو پھر میرے قریب وہ جامعہ اسلامیہ تھا، مفتی محمد خان قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی جامعہ میں ایک سینئر اسٹوڈنٹ تھے مولانا اسماعیل تابی صاحب، آج کل وہ DHA میں خطیب اور امام ہیں، ان سے میں نے کچھ عرصہ پڑھتا رہا۔ تو یہ میری دینی تعلیم تھی۔ جب میں انگلینڈ چلا گیا تو وہاں پہ یونیورسٹی آف ایسٹ لنڈن میں میں نے ایڈمیشن لیا لاء میں، اور دوسری طرف میں بریڈ فورٹ میں صاحبزادہ پیر حبیب الرحمان صاحب محبوبی، اللہ پاک ان کو ان کا سایہ تا دیر سلامت فرمائے، ان سے بھی میں نے جڑا شرح متام الاصول الشاشی یہ کتابیں میں ان سے بھی میں نے کافی الحمدللہ کافی کچھ سیکھا۔ ماشاءاللہ۔ شاہ جی، لندن میں آپ کا قیام کتنی دیر رہا؟ قیام لنڈن میں 2004 کی اینڈ پہ گیا تھا، اور 2008 سے تھوڑا سا پہلے میں تقریباً کچھ 3.5 سے 4 سال کا میرا مستقل قیام تھا۔ ویسے آنا جانا تو لگا رہتا تھا، لیکن 3.5-4 سال میں وہاں پہ مستقل قیام کیا۔ لنڈن کا ایریا تھا الفورڈ، ایسٹ لنڈن میں، تو میں الفورڈ میں جو ہے نا 49 ایٹن روڈ پہ میں رہتا تھا۔ ماشاءاللہ۔ اپنے کچھ ایسے اساتذہ کے بارے میں بتائیں جن سے آپ تعلیمی سفر میں بہت زیادہ متاثر ہوں۔ میں اپنے سارے اساتذہ کی دل سے ہی عزت کرتا ہوں، اور حضرت مولا کائنات رضی اللہ تعالیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا وہ فرمان کہ جس سے میں نے ایک لفظ بھی سیکھا ساری زندگی اس کا غلام ہوں۔ تو میں نے بہت سے اساتذہ ہیں الحمدللہ جن سے میں نے بہت کچھ سیکھا، اور جن کی میں آج بھی اسی طرح عزت کرتا ہوں، جس طرح کے حق تو ادا نہیں ہو سکتا، لیکن بہرحال جو چند اساتذہ جن کے ذاتی طور پہ میں وہ میرے اساتذہ میں سے دینی حوالے سے صاحبزادہ حبیب الرحمان صاحب، اور جن سے آغاز میں نے کیا، ان کو بڑے استاد ہم کہتے تھے ہماری جامعہ میں، استاد غلام محمد صاحب، مولانا غلام محمد صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی بڑی سادی شخصیت تھی۔ اس کے علاوہ یونیورسٹی میں اب میں کافی اساتذہ ہیں، میں تو اپنے ہر استاد کا اسی طرح احترام کرتا ہوں، سب سے متاثر ہوں۔ ماشاءاللہ۔ لندن کے آزاد ماحول میں رہ کے پھر آ کے آپ نے پروفیشن جو ہے وہ دینی جو ہے وہ جوائن کیا، اس میں دقت تو نہیں پیش آئی؟ حافظ صاحب، یہ بڑا دلچسپ سوال ہے اور بڑا ڈیلیما ہے۔ میں نے لنڈن میں ضرور گیا، لنڈن ضرور رہا، لیکن میری جو کبریٰ والد کریم رحمۃ اللہ علیہ کی وہ تربیت تھی، ہم کبھی بھی دین سے دور نہیں رہے الحمدللہ۔ وہ اقبال نے کہا تھا نا، خیرہ نہ کر سکا مجھے جلوہ دانش فرنگ، سرما ہے میری آنکھ کا خاک مدینہ و نجف۔ ہمیں شروع سے ہی مدینہ، مکہ اور حب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو تھی وہ گھٹی دے دی گئی تھی، جس کی وجہ سے کبھی کسی جگہ پہ الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے کبھی قدم بہکے نہیں ہیں۔ ہم انگلینڈ میں جا کے بھی دین کے ساتھ رہے، وہاں مساجد ایلبرٹ روڈ پہ حافظ جمشید سعیدی صاحب ہوتے تھے، مفتی عبدالقیوم ہزاروی صاحب رحمۃ اللہ کے داماد، تو ان کے لنڈن میں جب تھا تو وہاں پہ، اور باقاعدہ ویکنڈ میرے جو ہوتے تھے منڈے سے تھرسڈے میں یونیورسٹی جاتا تھا، اور فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے میرے آف ہوتے تھے، تو میں تھرسڈے نائٹ کو بریڈ فورٹ چلا جاتا تھا، اور 3 دن پھر میں وہاں گزارتا تھا۔ تو اس طرح شروع سے ہی دینی معاملات میں ہم کبھی یہ اللہ کا فضل ہے اور میرے والد کریم رحمۃ اللہ کی تربیت کا اثر ہے۔ اچھا شاہ جی قبلہ، یہاں پہ ایک اور سوال میں آپ سے کروں گا
کہ یہاں آپ پاکستان میں رہے تو آپ باہر گئے، لنڈن گئے، اچانک یہ جو ماحول کے چینجنگ، وہ اس کے اثرات تو نہیں آپ پہ کسی قسم کے آئے؟ نہیں، اثرات ایسے نہیں ہیں. تعلیم جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم حاصل کرو چاہے تجھے چین جانا پڑے، تو یہ مومن کی گم ہوئی جو وراثت ہے، جو ہماری اثاثہ ہے علم. اب اس کے ذریعے سے آپ کی کہیں بھی جائیں، کسی حوالے سے جائیں، مسلم کے پاس، غیر مسلم کے پاس، اپنے دنیاوی تعلیم میں، دینی تعلیم غیر مسلم سے نہیں لینی چاہیے. دینی تعلیم تو ظاہر علماء سکہ اور اسی مدارس میں جانا چاہیے، لیکن دنیاوی تعلیم کے حوالے سے آپ جہاں بھی جائیں، لیکن آپ کی بنیاد دینی تعلیم ہو. اس کی بنیاد پہ اگر آپ جائیں گے تو انشاءاللہ آپ کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے اللہ کے فضل و کرم سے. کہتے ہیں کہ شہرت کسی بھی مقام پر امتحان بن جاتی ہے، تو اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ واقعہ آپ کی بات درست ہے، امتحان نہیں ہوتا، یہ تو باقاعدہ ہم نے وہ جو ہوتا ہے نا ویلنا جس کو کہتے ہیں، ویلنے سے گزرنا پڑتا ہے. مطلب میں I would like to enjoy my life like a layman, a common people. ہم آپ کو پتہ ہے اسی حافظ آباد میں انہی گلیوں میں رہے، تو میرا دل کرتا ہے میں بھی بازار میں جا کے دوبارہ دہی پلے کھلو کے کھاواں. میرا یہ دل کرتا ہے کہ میں بازار میں سے اسی طرح گھوموں، لیکن اب وہ نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا، وہ جو یادیں ہیں وہ اس کو مس کرتا ہوں میں جس طرح پہلے ہوتا تھا کہ جا رہے ہیں جہاں دل کیا. میں جب سکول جایا کرتا نمبر 1 ہائی اسکول نمبر 1 میں، تو سکول سے کبھی بھاگنے کا بھی ہوتا تھا. تو وہ بڑا سلسلہ تھا کہ جب ہم گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 کی جو ایک دیوار ہے نا وہ اسٹیشن کی، وہ ہمیشہ ٹوٹی رہتی تھی، اور وہ ہمارے بھاگنے کا بہترین نظریہ ہوتا تھا. ہماری ڈیوٹیاں ہوتی تھی کہ ایک کلاس کی، آپ آج فلاں کلاس کی ڈیوٹی ہے جو گیٹس پہ ہوگی، دیواروں پہ ہوگی، اسٹوڈنٹس کو بھاگنے نہیں دینا. لیکن ہمارے بڑے ریسورسز اس وقت، تو ہم وہاں سے بھاگا کرتے تھے، اور وہاں لائنوں کے ساتھ ہی پھاٹک سے پہلے ایک مداری ہوا کرتی تھی، وہ مداری دیکھا کرتے تھے. وہ کبھی جناب، تو وہ لائف اب نہیں ہو سکتی ہے، لیکن that was real life and it was a golden days which I have celebrated. No, I miss those days. شاہ صاحب سے ہمارا جو ہے وہ خصوصی دلچسپ جو ہے وہ جاری رہے گا انٹرویو. ملتے ہیں ایک شارٹ بریک کے بعد، دیکھتے رہیے 110 نیوز.